اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے، وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، بے شک سنتا ہے، بندوں کے آنسوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ موقع فراہم کرتا ہے، موقع پیدا کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کی دعا رد ہو گئی ہے یا اللہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید میری دعا رد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر انداز کر دیا یا مجھے ٹھکرا دیا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض نشانیوں کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندے تیری دعا قبول ہونے والی ہے، بعض علامات کے ذریعے، بعض نشانیوں کے ذریعے میرا اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے تیری دعا قبول ہونے والی ہے، تھوڑا سا صبر کر لے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ صبر کرنا تو رہی دور کی بات، ہم دعا مانگتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت پر اتنا یقین نہیں رکھتے ہم لوگ، اللہ کی رحمت سے زیادہ ہم اپنی بے صبری پر یقین رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے، اللہ پر پختہ یقین رکھتے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہم اپنی نادانگی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے زیادہ ہم اپنی بے صبری پر یقین رکھتے ہیں، ہم جلد بازی پر یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگے وہ فوراً مل جائے، اور اگر تھوڑی سی دیر بھی ہو تو مایوسی ہمارے ارد گرد منڈلا جاتی ہے، مایوسی ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، اور یہی مایوسی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، یہی مایوسی دعا کی قبولیت سے ہمیں دور کر دیتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے صبر کرو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ارمان کی بات یہ ہے ہم صبر کی طاقت سے سرے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ صبر کی جو قوت ہے نا، صبر کی جو طاقت ہے نا، ہم اس طاقت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا ایک بیج کی مانند ہے، ہمیں ہر حال میں سمجھنا ہوگا، اتنا نالج تو رکھنا ہوگا نا، اتنی عقل تو رکھنی ہوگی نا کہ دعا ایک بیج کی مانند ہے، جسے زمین میں بو دیا جائے تو فوراً درخت نہیں بنتا، بوتے ہی درخت نہیں اگاتا، بلکہ پہلے بیج زمین کے اندر پرورش پاتا ہے، جڑیں مضبوط کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی سطح پر آتا ہے، اور پھر جا کر عرصے بعد، وقت گزرنے کے بعد ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہی بیج۔ اور یہی معاملہ دعا کا ہے میرے بھائیوں، دعا قبول ضرور ہوتی ہے لیکن اپنے وقت پر، دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہے، دعا قبول ضرور ہوتی ہے مگر اپنے وقت پر، اللہ کے بہترین فیصلے کے مطابق ہی دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اپنی بے صبری کو ختم کر دیں، جڑ سے ختم کر دیں اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کر لیں تو دعائیں خود بخود قبول ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ پھر دعا کی قبولیت کا وقت دور نہیں چلا جائے گا، بالکل قریب رہے گا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونے کے بالکل قریب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا قدم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ نشانیاں وہ روحانی اشارے ہیں، یہ جو نشانیاں میں ابھی تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ نشانیاں وہ روحانی اشارے ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، عام بندوں کو نہیں عطا کرتا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے تاکہ اللہ کے محبوب بندے امید سے بھر جائیں، مایوسی سے نکل جائیں اور اپنے رب کے بالکل قریب ہو جائیں۔ ایک شخص تھا، ہر روز اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا، گر گڑاتا، آہوزاری کرتا، مگر اس کی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایک دکھی دل انسان تھا، روزانہ روتا تھا، گر گڑاتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں امیدیں تھیں، مگر وہ امیدیں جیسے کسی ویرانے میں وہ امیدیں کھو چکی تھیں۔ دن رات وہ شخص دعا کرتا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ وہ کبھی سوچتا کہ شاید اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ کبھی کبھار تو یہ سوچتا کہ اس کے بہت زیادہ گناہ ہیں، کبھی خیال آتا کہ شاید اللہ نے اسے فراموش کر دیا ہے،
شاید اللہ نے اسے ٹھکرا دیا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل دعا مانگنے سے نہ ہٹتا تھا، پھر بھی وہ دعائیں مانگتا ہی رہتا تھا، چاہے شیطان ہزاروں وسوسے اس کے دماغ میں ڈالتا تھا، مگر پھر بھی وہ دعا مانگنے سے انکار نہیں کرتا تھا، دعا مانگنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر دل کو تڑپا کر اللہ سے فریاد کرتا تھا، روتا تھا۔ ایک دن وہ شخص مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا، شیطان نے اسے مایوس ہونے پر مجبور کر دیا، کیونکہ مایوسی بھی بہت بڑا گناہ ہے نا۔ ایک دن وہ شخص مکمل طور پر مایوس ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ جب مایوسی دل کے اندر ڈیرا ڈال دینا تو پھر وہ مایوسی دل کو توڑ کے ہی رکھ دیتی ہے، دل کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جنگل کی طرف نکل گیا، دل میں سوچا کہ اب اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ شیطان نے بار بار اسے ورغلایا تھا، اب اس نے دل میں تہیہ کیا کہ اب کی بار میں اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں۔ عرصہ گزر گیا ہے، مانگتے مانگتے اللہ مجھے عطا نہیں کر رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس اب خاموشی اختیار کروں گا۔ اچانک اس دکھی انسان کو ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا فقیر نظر آیا جو ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ فقیر نے اس دکھی انسان کو دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہے، مگر کیا تو جانتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی؟ تو نہیں جانتا، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوتی ہے، وہ چاہے نیکوکار کی دعا ہو چاہے بدکار کی دعا۔ فقیر کی یہ بات سن کر یہ دکھی شخص حیران ہوا اور مزید روتے ہوئے کہنے لگا، غم میں نڈھال ہو کر کہنے لگا، بابا میں برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں مگر کچھ نہیں بدلا، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، میرے آنسو بہے، میرا دل ٹوٹا مگر میرا نصیب نہیں بدلا، رو رو کہ میں نابینا ہو چکا ہوں، ساری زندگی ہو گئی ہے روتے روتے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے مگر میرا نصیب نہیں بدلا، میں جو مانگتا ہوں اللہ وہ عطا نہیں کرتا۔ یہ سن کر فقیر اور زیادہ مسکرایا۔ فقیر مسکرایا اور مثال دینے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے یہ جو سامنے درخت نہیں کھڑا، یہ سالوں پہلے سوکھ گیا تھا، ہر شخص جو بھی اسے دیکھتا تھا ہر کوئی کہتا تھا کہ اب یہ کبھی سرسبز نہیں ہوگا، جو بھی اسے دیکھتا تھا کہتا تھا اب کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا، اب یہ کبھی ہرا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکمل طور پر سوکھ چکا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے حکم سے رحمت کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ رحمت کی بارش ہوئی اور آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اسی درخت کے بارے میں لوگ کہتے تھے اب کبھی بھی یہ ہرا نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ سرسبز نہیں ہوگا، آج دیکھ وہ سوکھا ہوا درخت کس طرح ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت بھی بارش کی طرح ہوتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے نا، وہ بھی بارش کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جب بارش آتی ہے نا، جب رحمت اترتی ہے نا تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ آتی ضرور ہے مگر آتی وقت پر ہے، بے صبر نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت برستی ضرور ہے مگر وقت پر، اور جب برستی ہے نا تو پھر مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، تمہاری غربت کو تم سے دور کیوں نہیں کر سکتی؟ فقیر کی یہ نصیحت سن کر دکھی شخص کی آنکھیں کھل گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دکھی شخص واپس لوٹا، پھر سے دعا میں مشغول ہو گیا، مگر اس بار وہ صبر کے ساتھ دعا مانگنے لگا، اطمینان کے ساتھ دعا مانگنے لگا، یقین کے ساتھ دعا مانگنے لگا۔ کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا دروازہ کھلا تھا جس کا اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مشکل جس کے حل کے لیے وہ برسوں سے رو رہا تھا، عرصہ دراز سے رو رہا تھا، وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ،
کیونکہ اب اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، وہ مشکل ایک ہی پل میں ختم ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برسنے لگی جیسے کسی بنجر زمین پر رحمت کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سی 5 علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کی ہر چھوٹی بڑی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا نمبر 1، اللہ کی یاد میں راحت محسوس کرنا، عبادت میں راحت محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، اطمینان محسوس کرنا۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارا دل بے وجہ سکون میں رہنے لگا ہے، کوئی بھی پریشانی تمہیں ہلا نہیں رہی، کوئی بھی پریشانی تمہیں اور زیادہ پریشان نہیں کر رہی، اور تم ہر حال میں اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، غربت میں بھی برے وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگے ہو، ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد کر کے خوش رہنے لگو تو سمجھ لینا کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے۔ سمجھ لینا تمہاری دعا قبولیت کے دروازے تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی اس پر راضی ہونے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب ایک بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگے تو اللہ بھی بندے کی رضا پر راضی ہونے لگتا ہے، اور جس پر اللہ کی رضا اترتی ہے، جس پر اللہ کی مرضی اترتی ہے، پھر اس کی ہر ایک دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی، اور ضرور قبول ہوتی۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ بجائے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے کے اپنے علاقے کے نمبردار یا کسی مشہور پیر کے دربار پر جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، جیسے وہی ان کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ یہ کیسی نادانگی ہے کہ جس رب نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، جو ہر دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، اسی رب کو چھوڑ کر لوگ ان دروازوں پر دستک دیتے ہیں جہاں سے سوائے دھوکے اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جس دروازے سے تم اپنا قیمتی سر جھکا رہے ہو، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے سوائے دھوکے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، سوائے مایوسی کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ قیمتی سر کی توہین ہے کسی اور کے آگے جھکانا، کیونکہ یہ وہ ماتھا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس ماتھے کو اللہ نے اگر بنایا ہے تو اپنے آگے جھکنے کے لیے، مگر میرے معاشرے میں نہ جانے کتنے نادان لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی خالق کی عزت کو پامال کر کے، رب کی عزت کو پامال کر کے غیر کے سامنے اپنی عزت نیلام کروا رہے ہیں، اور پھر شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب دل سجدے میں لگنے لگے تو نصیب خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ جب دل سجدے میں جھک جائے، سبحان اللہ، ارے پیشانی تو روزانہ جھکتی ہے، سر تو روزانہ جھکتا ہے، جب دل سجدے میں جھکنے لگے تو نصیب خود بخود سنورنے لگتا ہے۔ اور جب بندہ رب کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا چھوڑ دے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 2، دوسری علامت، جب تم دیکھو کہ دعا مانگنے کے بعد تمہارا دل اللہ کی محبت میں پہلے سے زیادہ کھینچنے لگا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں تمہارا دل پہلے سے زیادہ کھینچنے لگا ہے اور اللہ کی یاد کی طرف جانے لگا ہے، تمہیں عبادت میں پہلے سے زیادہ لذت محسوس ہونے لگی ہے اور تمہیں اللہ کے قریب جانے کی شدید تڑپ ہونے لگی ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا کی قبولیت بالکل قریب ہے۔ سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو نوازنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، جب اللہ کسی بندے کو عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو پہلے اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے تاکہ وہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو چاہنے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا محض ایک درخواست نہیں رہتی بلکہ ایک مضبوط رشتہ بن جاتی ہے۔ آج لوگ دعا کو ایک رسمی عمل سمجھ بیٹھے ہیں، رواج کے طور پر رسمی عمل سمجھ بیٹھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں بغیر کسی خلوص اور محبت کے فوراً قبول ہو جائے، خلوص کے بغیر، محبت کے بغیر ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خلوص کے بغیر بھی کوئی دعا قبول ہوئی، محبت کے بغیر بھی کوئی دعا قبول ہوئی؟ ایسے لوگ دعا بھی مانگتے ہیں مگر ساتھ ہی دنیاوی سہارے بھی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان
ان کی تقدیر بدل دے گا۔ جو دعا اللہ کے سامنے سچے تعلق کے بغیر مانگی جاتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان مٹی میں بیج ڈالنا۔ یہ حقیقت ہے، جو دعا اللہ کے ساتھ سچے تعلق کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بے جان مٹی میں بیج ڈالنا، بیج بونا، جو کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ وہ بیج ضائع ہو گیا کیونکہ وہ بیج ڈالا ہی ہم نے بے جان مٹی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، مٹی بیکار تھی، ہم نے اس کے اندر قیمتی بیج ڈال دیا تو وہ ضائع ہی ہوگا نا، وہ کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ مگر جو دعا محبت یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ قدرت کے نظام میں حرکت ضرور پیدا کر دیتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا نمبر 3، جب تم دیکھو کہ تمہارا دل بے وجہ استغفار کرنے لگا ہے، تم گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگے ہو اور تمہیں نیک اعمال کی طرف کھینچاؤ محسوس ہونے لگا ہے، تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تمہاری دعا جلد از جلد قبول ہونے والی۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے دل میں نیکیوں سے محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بڑی نیکی سمجھ کر ہی ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا دل خود بخود توبہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے میرے بھائیوں، وہ غلطیوں پر پشیمان ہونے لگتا ہے، شرمندہ ہونے لگتا ہے اور نیکیوں میں سکون پانے لگتا ہے۔ جب ایسی علامت ظاہر ہونے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے حال پر نظر کرم ڈال دی ہے، اللہ نے تمہارے حال پر نظر کرم ڈال دی ہے اور اب تمہاری دعا جلد قبول ہونے والی ہے۔ آج لوگ نیک اعمال کے بجائے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو مگر اپنی بدعمالیوں کو ہرگز نہیں چھوڑتے۔ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں مگر اپنی بدعمالیوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ ہاتھ کہیں ظلم آلودہ تو نہیں، ظلم سے گندے تو نہیں، یہ ہاتھ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھ پا رہے ہیں کہیں ناپاکی میں آلودہ تو نہیں، کہیں یہ گندے ہاتھ تو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کاروبار میں نقصان اٹھاتا ہے تو بجائے استغفار اور توبہ کے وہ ناجائز طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے، ناجائز راستے تلاش کرنے لگتا ہے، رشوت دیتا ہے، لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیتا ہے، یا کسی بابا کے پاس جا کر تعویذ لیتا ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کشتی پانی میں سوراخ کر دے تو پانی نکالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سوراخ کو بند کیا جائے۔ جب پانی کشتی میں سوراخ کر دے تو پانی نکالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سوراخ کو بند کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی روح کی صفائی کرنی ہوگی، استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ جب دل استغفار میں لگنے لگے اور انسان کو اپنی برائیاں خود ہی نظر آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ فرمایا نمبر 4، جب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں بے سبب آسانیاں آنے لگی ہیں اور وہ دروازے کھلنے لگے ہیں جن کے کھلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی، جب تم دیکھو کہ تمہیں مشکلات کے اندر میں بھی سکون ملنے لگا ہے اور تمہیں ایسے حالات میں بھی راستہ دکھائی دینے لگا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب ایسے محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے اور ہمیشہ کھولنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے ہر طرف اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے میرے لیے، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی نکل آتی ہے اس وقت، اور پھر ہر رستہ کسی نہ کسی طرح بہتر ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے۔ میرے معاشرے کی افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب آسانیاں دیکھتے ہیں تو اسے اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، آسانیوں کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اپنی چالاکی، قسمت یا کسی اور چیز کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں، مطلب محنت کا نتیجہ۔ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہماری قسمت تھی۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو درخت برسوں سوکھا رہا ہو اگر اچانک ہرا بھرا ہونے لگے تو یہ بارش کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ درخت کی اپنی کوشش کا۔ بارش آئی تھی، درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ تو فرمایا نمبر 5، جب تم دیکھو کہ تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ عاجزی آ گئی ہے، تمہاری دعاؤں میں پہلے سے زیادہ انکساری آ گئی ہے،
اور تمہارا دل دعا مانگتے وقت پگھلنے لگا ہے، آنکھیں جلد نم ہونے لگی، تمہیں دعا کے دوران ایسا لگتا ہے جیسے تم اللہ کے قریب جا چکے ہو، تو یہ واضح علامت ہے، یہ واضح نشانی ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت بالکل قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایسی نرمی ڈال دیتا ہے، عاجزی ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ دعا میں رونے لگتا ہے، خون کے آنسو بہانے لگتا ہے، پھر وہ خود کو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ عاجزی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا جب یہ 5 علامات، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تمہاری دعا جلد از جلد قبول ہونے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ دل چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ دل چاہے کتنے ہی پتھر کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ان پتھر دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے، آج کے دور کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ نہ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں روتی ہیں اور نہ ہی دل لرزتے ہیں۔ اگر آج ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو غریب اللہ کے دربار میں اپنی غربت کا شکوہ نہ کرتے، بلکہ ہم ان کے دردوں کو محسوس کرتے، غریبوں کا سہارا بنتے، ان کے دکھوں کو اپنے دکھڑے سمجھتے، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو یتیم بچے بھوکے پیٹ رات نہ گزارتے، بھوکے پیٹ ہرگز نہ سوتے، اور نہ ہی ان کے آنسو ہماری بے حسی کا ماتم کرتے۔ اگر ہمارے دل پتھر نہ ہوتے تو ماں باپ اپنی اولاد کی سنگ دلی پر آنکھیں نم کر کے ہرگز نہ سوتے، رو کر ہرگز نہ سوتے۔ اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہم اپنی بہنوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھ کر خاموشی ہرگز اختیار نہ کرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو زخمی انسان سڑک پر تڑپتا ہرگز نہ دیکھتے، اور نہ ہی ہم بے حسی کے ساتھ انہیں نظر انداز کر کے گزرتے۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو ہماری دولت دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو، اگر ہمارے دل موم ہوتے تو ہماری دولت، ہماری جائیداد غریبوں کی بھوک مٹانے کے لیے ضرور استعمال ہوتی، ہر حال میں استعمال ہوتی۔ اگر آج ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے، واقعی زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر ایک آیات ہمارے دلوں کو چیر دیتی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوتے تو قرآن کی ہر چھوٹی بڑی آیات ہمارے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے دل کو اس قدر سخت بنا لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قدر پتھر بنا لیا ہے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں رہا، سرے سے خوف اٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے رسول کریم نے فرمایا جب دیکھو کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، تو فرمایا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہارے پتھر دل موم ہو جائیں گے۔ اور موم دل ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واقعہ طائف کے سفر کا ہے نوجوانوں۔ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے تو طائف کا سفر شروع کیا۔ جب آپ کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے نا مکہ کی سرزمین پر، تو میرے رسول کریم نے طائف کا سفر جاری کیا، اس امید پر کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں۔ لیکن طائف کے سرداروں نے،
نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غلام اور بچے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو دکھ دینے لگے، آپ کو درد دینے لگے۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی، ان غلاموں نے، ان بچوں نے اس قدر پتھروں کی بارش برسائی، یہ پتھروں کی بارش اس قدر شدید تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے بھر گئی اور جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا، تھکن کی وجہ سے، درد کی وجہ سے۔ میرے کریم نبی ایک باغ کے سائے میں جا بیٹھے، ایک باغ تھا، باغ کے سائے میں جا بیٹھے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان ظالموں پر گرا دوں جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے اللہ کے حکم سے فرعون کے تخت کو خاک میں ملا دیا، میں وہ جبریل ہوں جس نے نمرود کا تکبر اور فخر چکنا چور کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم عاد کی سرکشی کو ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا، میں وہ جبریل ہوں جس نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک اٹھا کر پھر زمین پر پٹخ دیا، الٹ دیا۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جس نے سمندر کے پانیوں کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں وہ جبریل ہوں جو اللہ کے حکم سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہے۔ اللہ نے میں جبریل کو اس قدر طاقت دی ہے، اس قدر قوت دی ہے کہ میں ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پوری زمین کو الٹ سکتا ہوں، اور یہ پہاڑ میرے سامنے کیا ہے؟ اور آج اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، آج اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان ظالموں پر گرا دوں جن ظالموں نے آپ پر طرح طرح کی ظلم کی، آپ کو پتھر مارے، آپ کو گالیاں دی۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے، صحابہ کرام خوش ہونے لگے اور وہ دل ہی دل میں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، ابھی ہم ظالموں کی تباہی کا منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ابھی اللہ کا ترازو انصاف پر اترے گا اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور کے صحابہ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ فوراً پوری ہوتی ہے، وہ فوراً ہی قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ صحابہ ان واقعات کو یاد کر رہے تھے، نبی کے صحابہ ان لمحات کو، ان واقعات کو، ان مناظر کو یاد کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ دعا کی تھی تو فوراً بارش برسنے لگی، قحط پڑ گیا تھا، جانور بھوک سے مر رہے تھے، رسول کریم نے فلاں جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، فوراً بارش برسنے لگی، فلاں موقع پر دشمن کے حق میں بد دعا کی تو اللہ کا عذاب فوراً نازل ہوا اور دشمن صفائے ہستی سے مٹ گیا، فلاں جنگ میں رسول کریم نے مدد کی درخواست کی، دعا مانگی تو آسمان سے فرشتے اترے مدد کے لیے،
اب صحابہ اس لمحے کے منتظر تھے کہ جب ظالموں کا نام و نشان مٹنے والا تھا اور حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا، کہ ابھی اللہ کے رسول دعا کریں گے اور سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، سب ظالم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، میرے نبی کو دکھ دینے والے، میرے نبی کو درد دینے والے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے، جہنم واصل ہو جائیں گے، ابھی رسول کریم دعا کریں گے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں، جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے، جیسے ہی کریم آقا کے لبوں سے الفاظ نکلے، وہ الفاظ سن کر تمام صحابہ حیران رہ گئے، اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بھی حیران رہ گئے۔ تمام صحابہ یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئے، اللہ کے نوری فرشتے حیران رہ گئے۔ وہ کون سا جملہ تھا، وہ کون سے الفاظ تھے؟ بجائے بد دعا کرنے کے میرے رسول کریم نے فرمایا، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ یہ نادان ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ پتھر کھا کر بھی قوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ گئے، ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ صرف اللہ کے نبی کا ہی ظرف ہو سکتا ہے، جو اس قدر اذیت سہنے کے باوجود بھی، اس قدر تکلیف سہنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے لیے عذاب نہیں مانگتے بلکہ ہدایت کی دعا مانگتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کو یہ سبق دیا، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے انسان کو، ہر چھوٹے سے لے کر بڑے امتی کو یہ سبق دیا کہ انتقام سے بڑا ہتھیار معافی ہے، انتقام سے بڑا ہتھیار، بڑی تلوار معافی ہے، اور عذاب سے بڑی طاقت اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا، ہمارے نبی نے غیروں کو اپنا بنایا، انہیں محبت، شفقت اور رحمت سے اپنے قریب کیا، لیکن افسوس آج ہم نے تلخ رویوں کی وجہ سے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ ہمارے نبی نے دشمنوں کے دل محبت سے جیت لیے، دشمنوں کے دل، مخالفین کے دل محبت اور پیار سے، نرمی سے جیت لیے، لیکن ہم نے اپنوں کے دل نفرت اور کدورت سے زخمی کر دیا۔ ہمارے نبی پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے، پتھر دلوں کو موم کر کے انسانیت کا سبق دیتے تھے، اور ہم نرم دلوں کو اپنے سخت رویوں سے پتھر بنا رہے ہیں، نرم دلوں کو بھی پتھر بنا رہے ہیں۔ رسول کریم نے دشمنوں کو معاف کیا، دشمنوں کو، مخالفین کو، پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، مگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی رشتوں کو نفرت اور انا کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ وہ اپنے بدترین مخالفوں کے لیے دعا کرتے تھے، میرے رسول کریم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے، بھلائی مانگتے تھے، اور ہم اپنوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، ہم نے اپنے رویے سے کتنے دل توڑے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے کتنوں کے دل توڑے ہیں، کتنے رشتے ختم کیے ہیں ہم لوگوں نے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، نبی کی سیرت پر چلیں، غیروں کو اپنائیں، اور اپنوں کے ساتھ محبت کا ایسا رشتہ قائم کریں، ایسا رشتہ قائم کریں جو دنیا کے لیے مثال بن جائے، ورنہ یہ سخت دل اور سخت رویے ہماری تباہی کا سبب بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ارمان کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل ہر ایک کے لیے سخت ہو چکے ہیں، لیکن سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اب تو یہ دل والدین کے لیے بھی سخت ہو چکے ہیں، اب تو یہ دل ماں باپ کے لیے بھی سخت ہو چکے ہیں، بوڑھی ماں کے لیے بھی سخت، بوڑھے باپ کے لیے بھی سخت بن چکے ہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں گود میں سنبھالا، اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں پلایا،
آج انہی والدین کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں. وہ والدین خیرات مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اپنے دل میں نہ صحیح گھر کے کسی ایک کونے پر تو ہمیں رہنے کی جگہ دے دو نا. وہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں, دل میں جگہ نہ دو. ہم نے دل میں جگہ تو نہیں مانگی, گھر کے کسی ایک کونے پر تو رہنے کی جگہ دے دو نا. لیکن ہم نادان گھر کا کوئی پرانا کونا بھی والدین کو دینا گوارا نہیں کرتے. والدین کے رہنے کے لیے گھر کا کوئی پرانا سا کونا بھی دینا گوارا نہیں کرتے, چھوٹا سا کونا بھی دینا گوارا نہیں کرتے. میرے بھائیوں, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا تھا, والدین کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. مطلب کہ اونچی آواز میں تو بات ہی نہیں کرنی. اگر کہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی بھی عبادت کسی کام کی نہیں, پھر تمہاری نماز بھی کسی کام کی نہیں, پھر تمہارا روزہ کسی کام کا نہیں, پھر تمہارا کیا گیا حج کسی کام کا نہیں. ساری زندگی سجدوں پہ سجدے کرتے رہو. اگر والدین کو ناراض کیا ہے تو اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے. اور اگر اسی ناراضگی کے دوران والدین مر گئے تو کس سے معافی مانگو گے؟ کس سے معافی مانگو گے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں پیار, احترام اور خدمت کا درس دیتی ہے. لیکن آج ہم اس تعلیم کو بھلا چکے ہیں. آج جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں, موبائل کھولتے ہیں, تو دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے, وہ بھی تو کسی کا باپ ہوگا نا. کوئی بوڑھا گلیوں میں بھٹک رہا ہے, کوئی باپ سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے, کوئی باپ خیرات مانگتے مانگتے جب وہ تھک جاتا ہے, جب اسے خیرات نہیں ملتی تو وہ محنت مزدوری کے لیے بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. محنت مزدوری کے لیے, ایک روٹی کے لیے وزنی بوری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ بیچارہ بوری بھی نہیں اٹھا سکتا, وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا. سنو, جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا, جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا, تب سے ہماری زندگی سے سکون, چین و قرار چھین لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی. اللہ ماشاءاللہ, میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بھی بات نہیں کر رہا, میں آپ لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا, میں ان نافرمان اولاد کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے آج بھی ان کے ماں باپ روتے ہیں, پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی. جب سے ہم نے والدین پر رحم کرنا چھوڑا, تب سے ہماری زندگی سے سکون, چین و قرار چھین لیا گیا. جب سے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پشت ڈالا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا, تب سے ہماری زندگی میں برکت ختم ہو گئی. جب سے ہم نے والدین کے سامنے چیخنا اور چلانا شروع کیا, ہائے ہائے, تب سے ہم اپنی ہی پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے. اور اس دلدل میں ایسے پھنسے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا. آج ہمارے پاس مال تو ہے, دولت تو ہے, عیش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں, مگر سکون دل سے روٹ چکا ہے, چین و قرار روٹ چکا ہے. آج ہمارے گھر تو بڑے ہیں مگر دل کی دنیا بہت چھوٹی ہے, اور وہی چھوٹی دنیا بھی اجڑی ہوئی ہے. آج ہماری زندگی میں خوشحالی تو دکھائی دیتی ہے, تھوڑی سی خوشی تو دکھائی دیتی ہے ہماری زندگی میں, مگر اندر کی خوشی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی. اندر دکھوں کے انبار ہیں, دردوں کے انبار ہیں. ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے. اس وقت کو یاد کرو میرے بھائیوں, جب ہم گھر کے اندر قدم رکھتے تھے اور سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا تھا, جو ہمارے منہ سے نکلتا تھا, وہ یہ تھا کہ امی کہاں ہیں, ابو کہاں ہیں. یہ جملہ کتنا سادہ تھا, لیکن اس کے اندر دنیا بھر کا سکون چھپا ہوا ہوتا تھا. یہ جملہ سنتے ہی ایسا لگتا تھا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے, ہر پریشانی دور ہو گئی ہے. جب امی سامنے آتی تھی, ابو سامنے آتے تھے, تو ان کی مسکراہٹ ہماری تھکن کو مٹا کے رکھ دیتی تھی. اللہ اکبر. جب ابو سامنے آتے تھے تو ان کی محبت بھری نظروں سے ہمارے دل کو قرار آ جاتا تھا.
ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے سارے دکھ ختم ہو گئے، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ گویا ان کا وجود ہمارے لیے سکون، خوشی اور محبت کا خزانہ تھا۔ کن کا وجود؟ ماں باپ کا وجود۔ کن کا وجود؟ بوڑھے والدین کا وجود۔ لیکن افسوس، آج ہمارے پاس مال و دولت تو ہے، بڑے گھر تو ہیں، بڑی گاڑیاں تو ہیں، آسائشوں کے انبار ہیں ہمارے پاس، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا جہان کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر وہ سکون دینے والا جملہ ختم ہو گیا ہے جو ہماری تمام ٹینشنیں ختم کر دیتا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلتا تھا، امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں؟ آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نہ امی کو پکارنے کی عادت رہ گئی، نہ ابو کو ڈھونڈنے کی عادت رہ گئی۔ وہ سکون، وہ محبت جو اس جملے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ابو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، وہ سکون بھی ختم ہو گیا، وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، مگر وہ سکون نہیں جو والدین کی موجودگی سے ملتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، والدین کی نوکری کریں، ان کو وہ محبت اور اپنائیت دیں جو ان کا حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس سکون کے لیے ترستے رہ جائیں اور پکارنے کے لیے نہ امی ہو اور نہ ہی ابو ہو۔ اپنے دلوں کو موم کرو اور وہ محبت دوبارہ زندہ کرو، وہ پیار دوبارہ زندہ کرو جو کبھی ان جملوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ امی کہاں ہیں اور ابو کہاں ہیں۔